اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے انعامات کو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کیے، اذ انجاکم من آل فرعون جب اس نے تمہیں فرعون کے لشکروں سے اور اس کی آل سے، اسی قوم سے نجات دلائی۔ یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے یا چکھاتے تھے، سوء العذاب سخت عذاب، شدید قسم کی سزائیں دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے یا خواتین کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ آیت نمبر 6 سورہ ابراہیم، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو سورہ ابراہیم ہے اس کے مضامین سورۃ الرعد سے ملتے جلتے ہیں، اور اس میں بھی گویا بنیادی جو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اس کے حوالے سے ہی گفتگو کی گئی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا مزاج مختلف ہے، تھوڑا سا انداز مختلف ہے اس صورت میں توحید کو واضح کرنے کا بھی، اور پھر خاص طور پر توحید پر جو عمل کرنے والے ہیں ان کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے 4 تک اس میں قرآن حکیم کا جو مقصد نزول ہے وہ بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 17 تک یہ جو اس کو جو ہم ایک مضامین کے اعتبار سے اس حصے کو یوں عنوان دے سکتے ہیں کہ اس میں ایام اللہ بیان کیے گئے۔ ایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 5 کے اندر خود استعمال فرمائی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایام اللہ کے ذریعے سے ان کو نصیحت کر۔ اور ایام اللہ کیا ہے، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل گزشتہ سبق کے دوران اللہ کے فضل سے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایام، یوم کی جمع ہے دن، اللہ کے دن، تو اس سے مراد تاریخی واقعات ہیں، اور عام طور پر جو تاریخ انسانی کے عبرت آموز واقعات ہیں ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں جا بجا جو سابقہ اقوام کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے تو وہ نصیحت کے لیے ہے، اور وہی اصل میں تذکیر بایام اللہ ہے۔ اور اسی سے یہ اصطلاح شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے بھی استعمال کی ہے، اور وہ جو انہوں نے الفوز الکبیر کے اندر 5 قسمیں کی ہیں علوم کی، کہ قرآن حکیم میں آیات کی 5 قسمیں ہیں، تو اس میں ایک قسم ہے تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سابقہ اقوام کے قصوں کے ذریعے سے اور سابقہ اقوام کی کہانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے۔ تو اس میں صرف تباہی و بربادی، چونکہ اللہ تعالیٰ سابقہ اقوام کی تباہی و بربادی کا ذکر فرماتا ہے، اس لیے عام طور پر عبرت آموز اور اس طرح کی جو کہانیاں ہیں جو خاص طور پر ہلاکت و بربادی کے قصے ہیں ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایام اللہ سے مراد تاریخ کا کوئی بھی کردار ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، لہٰذا ایام اللہ میں صرف تباہی و بربادی کی داستان مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اہل ایمان کی کامیابی کی داستان بھی ہے، یعنی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور ان کے اوپر ایمان لانے والے جن کو اللہ نے دنیا میں بھی سرخرو کیا اور اخروی اعتبار سے تو وہ سرخرو ہیں ہی،
ان کی کہانی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لہٰذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایام اللہ دراصل شکر اور کفر کے رویوں کی کشمکش کی تاریخ، ایک طرف اہل ایمان ہے اور دوسری طرف اہل کفر ہے، اور اہل ایمان کو اللہ کریم نے یہاں اہل شکر فرمایا ہے، اور کفر کے مقابلے میں یہاں پوری صورت کے اندر شکر یعنی دو رویوں کا ذکر ہے، دو کرداروں کا ذکر ہے۔ ایک کردار شکر کا کردار ہے اور اس میں نبیوں کا تذکرہ ہے، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دیگر انبیاء کا بحیثیت مجموعی ذکر ہے۔ یہاں آیت نمبر 5 سے 17 تک یعنی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 17 تک جو ہے وہ اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا ہے تمام انبیاء کا بحیثیت مجموعی، اور اس کو اسی تناظر سے دیکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کا جو مشترکہ نقطہ تھا، نقطہ دعوت، وہ توحید تھا۔ اور اسی طرح دعوت کے علاوہ کردار کے اعتبار سے بھی سارے کے سارے انبیاء مشترکہ تھے، سب کے سب شکر کرنے والے تھے، سب کے سب صبر کرنے والے تھے، اور سب کے سب ایک شکر کا رویہ اپنائے ہوئے تھے، اور اس کے مقابلے میں کفر کا رویہ ہوتا ہے۔ تو کفر کو ویسے تو شکر کا معنی اظہار کرنا، شکر کا معنی بھر جانا، لغوی طور پر یہ گزشتہ سبق میں بھی یہ بات آئی تھی، صبار کیا ہوتا ہے، شکور کیا ہوتا ہے، کیونکہ آیت نمبر 5 کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے 2 صفات بیان فرمائیں کہ ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور۔ صبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پہ، اور شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعول کے وزن پہ، اور بہت زیادہ شکر کرنے والا اور بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے وہی پورا اترتا ہے اس معیار پر جو اللہ تعالیٰ نے شکر کا معیار رکھا ہے، اور جو اصل میں کفر کا رویہ، جو کفران نعمت کا رویہ ہو، یا کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپا لینا، تو اپنے عمل سے ظاہر کرنا، اپنے کردار سے ظاہر کرنا، اپنی زبان سے ظاہر کرنا، اور دل اللہ تعالیٰ کے امتنان، اس کے تشکر اور اس کی قدردانی سے بھر جانا، یہ جو تینوں قسم کا اظہار ہے، دل بھی بھرا ہوا ہو شکر کے جذبات سے، زبان سے بھی الحمدللہ کے کلمات ہوں، اور انسان اللہ کا شکر کر رہا ہو، زبان سے بھی ذکر ہو رہا ہو، اس کا اظہار ہو رہا ہو، اور کردار سے بھی اس نعمت کو اسی عطا کرنے والے کی مرضی سے استعمال کیا جا رہا ہو، تو یہ شکر کا رویہ ہے۔ اور بالکل ان تینوں کے متضاد جو رویہ ہوگا وہ کفر کا رویہ ہے، کہ دل میں کوئی قدر شناسی نہ ہو بلکہ قدر ناشناسی ہو، ناقدری ہو، اور اسی طرح سے زبان پہ بھی ناشکری کے الفاظ، یا کم از کم ناشکری کے الفاظ نہ ہو، تو اپنے آپ کو ذاتی طور پر اس کو ذاتی، جیسے پھر اس نے کہا تھا قارون نے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جتنی دولت ہے یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے، میں نے اپنی ذہانت سے کمائی ہے، اپنی مرضی سے کمائی ہے۔ تو اپنی نعمت کو جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے، اور اللہ کا شکر کرنے کی بجائے، اس کو اپنی ذاتی محنت کی طرف منسوب کرنا، اور یہ گویا کفر کا اور کفران کا رویہ ہے۔ لہٰذا اسی سے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کفران نعمت کی۔ تو شکران نعمت اور کفران نعمت، یہ دراصل کفر کا رویہ ہو تو اس کا اظہار جو ہے وہ کفران نعمت کہلائے گا، اور شکر کا رویہ ہو اور اس کا اظہار جو ہے شکر کا رویہ کہلائے گا۔ لہٰذا یوں کہہ لیجئے کہ ایام اللہ کی جو داستان ہے، ایام اللہ کا معنی یہ ہے کہ شکر اور کفر کے رویوں کی جو کشمکش کی داستان ہے، اسی کو ایام اللہ کہا گیا ہے، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ جو وقت کے فرعونوں نے، وقت کے سرداروں نے، اور وقت کے جو مقتدر طبقہ تھا اور جو خوشحال طبقہ تھا، انہوں نے جو سلوک کیا اور اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے کفر کا رویہ اپنایا، تو ان کی کیا کیفیت ہوئی، ان کا انجام کیا ہوا، اور اسی طرح شکر کا رویہ اپنانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ ہے اصل میں تذکیر بایام اللہ، اور اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ انسانی کی عبرت آموز واقعات ہیں۔ اور اسی بنیاد پر میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عقوبتیں اور سزائیں ہی اس سے مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الجاثیہ میں بھی ایام اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں بھی لیجزی قوم بما کانوا یکسبون کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم جو کرتوت تھے ان کے بدلہ ملنے کو ایام اللہ کہا گیا ہے، اس لیے عقوبتیں اور سزائیں بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ تو اصل میں دونوں طرف ہے، شکر اور کفر کے رویے کی داستان ہے، اسی کو ایام اللہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اور نصیحت کیا ہے، اس کا کرکس یہ ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شکر کا رویہ اپنانے والے کامیاب ہیں اور کفر کا رویہ اپنانے والے ناکام ہیں۔ اب اس میں خاص طور پر یہ جو آیت نمبر 5 سے 8 تک یہ جو آیات ہیں،
اس میں ان 4 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جب اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو تمہارے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا رویہ پیدا ہوگا، اور شکر کا رویہ پیدا ہوگا تو وہی آپ کو اس کردار پر لے آئے گا جو کامیاب لوگوں کا کردار ہے، جو نبیوں کا کردار ہے۔ اسی لیے اس کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو علیکم جو تمہارے اوپر ہوئے، اور خاص طور پر جن انعامات کا ذکر کیا اذ انجاکم من آل فرعون، جب تمہیں فرعونیوں سے نجات دلائی، اس نے یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت سزائیں دیتے تھے، بہت زیادہ عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا انہوں نے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش سے اللہ نے نکال دیا، یہ اللہ کے ایک گویا شکر کر ایک موقع تھا، لہٰذا ہر موقع شکر کا موقع ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کے انعامات کی طرف دھیان اور توجہ کرے۔ اور اللہ کے انعامات کتنے، یہ صرف کوئی 2 انعامات نہیں ہیں، تو یہ بطور مثال بتایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی بطور مثال ہے، اور ان 2 باتوں کا ذکر بھی بطور مثال ہے۔ در حقیقت اللہ کے انعامات کتنے ہیں کہ ہمارا اس دھرتی پر جو وجود ہے وہ بھی اللہ کا انعام، اور اس کے علاوہ جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے اور اس کی بقا کے لیے جو کچھ میسر ہے، چاہے وہ جسمانی اور فزیکل ضرورت کی چیزیں ہوں یا جسمانی صلاحیتیں ہوں، یا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ بھی سارے اللہ کے انعامات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں۔ انسان اپنے جسم میں جو اللہ نے دیے ہوئے انعامات ہیں ان کو گننا شروع کر دے تو ان کو ہی نہیں گن سکتا، اور باقی جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس کے انعامات کیسے گن سکتا ہے؟ جیسے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی فرمایا اور دیگر صورتوں میں بھی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ لہٰذا ہر نعمت کا شکر واجب ہے اور وہ شکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بطور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر ایک قانون بتایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یاد کرو، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، یا خصوصیت کے ساتھ اس نعمت کا ذکر تھا کہ جناب تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور وہ تمہیں عذاب دیتے تھے اور مصیبت میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بڑی آزمائش سے تمہیں نجات دے دی، نکال لایا اللہ تعالیٰ۔ تو صرف اس نعمت کو نہیں ہے، صرف اس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عالمگیر قانون ہے۔ اور عالمگیر قانون کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تیرے رب نے یہ آگاہ کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا۔ تَأَذَّنَ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آگاہ کر دیا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں اور اہل لغت کہتے ہیں کہ تَأَذَّنَ کا معنی ہے أَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، تمہیں معلوم کروا دیا تھا، تمہیں علم دے دیا تھا اپنے اس وعدے کا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کا علم دے دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یعنی وہ وعدہ کیا تھا؟ اب یہ اللہ وعدے کرتا ہے انسانیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، مختلف صورتوں کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اور اس ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفو بعہدی، تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ گویا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کی جو بات ہے، یہ دراصل اللہ کریم اس وعدے کو یاد کروا رہا ہے اور ایک میوچول کانٹریکٹ کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ معاہدہ جو ہوتا ہے، جو 2 فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی، تو عام طور پہ کسی نہ کسی اعتبار سے دونوں فریق مشترکہ ہوتے ہیں کسی صفت کے اندر، یا کوئی ان کے اندر آپس میں کوئی جوڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وعدہ اور معاہدہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں بھی کوئی صفت کی برابری نہ ہو تو وعدہ ہوتا نہیں۔ ایک طرف صرف دیا جا رہا ہو اور عطا کرنے والا ہو، اور دوسری طرف صرف لینے والا ہو جس کے پاس عطا کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ان دونوں کا آپس میں معاہدہ نہیں ہوتا۔ اللہ پھر بھی فرماتا ہے، بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اور معاہدہ کرتا ہے۔ اور معاہدہ کیا ہے؟ میثاق کیا ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر بار بار میثاق کا ذکر ہوا۔
تو میثاق ہوتا تو دو برابر کی قوتوں کے درمیان ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پر چونکہ مہربان ہے، یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا کرتا ہے، ان کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے، ان کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو انعام کی خوشخبری سناتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرار دیتا ہے، اور اس طرح یہ ایک معاہدہ بن جاتا ہے، ایک میثاق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر لیتا ہے میں تمہیں عطا کروں گا، تم میرے ساتھ یہ معاملہ کرو میں تمہیں عطا کروں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ حالانکہ کیا نسبت ہے انسان کو جو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ذات جو کہ خالق ہے، خالق اور مخلوق کو آپس میں کیا نسبت ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں سے کیے ہوئے وعدے کو وہ اپنے ذمے قرار دیتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ ایک تو اس وعدے سے آگاہ کرنا کہ اللہ نے آگاہ کر دیا کہ ایک قانون ہے میرا، اس قانون کے مطابق چلو گے تو دیکھو کیا قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میوچول کانٹریکٹ۔ اللہ اکبر، تم شکر کرتے جاؤ میں تمہیں نعمت کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بحث کے بعد ایک خلاصہ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اعلان کیا اللہ نے، آگاہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک معنی تو یہ ہے۔ اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ جو ہے یہ قسم کے معنوں میں ہو، کہ جب یہ تمہارے رب نے اپنے جلال اور اپنے کبریائی کی قسم کھا کے کہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ احتمال اس کے اندر موجود ہے، معنوں کے اندر اس بات کی یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ دراصل اللہ نے قسم کھائی ہو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کے تمہارے ساتھ کہا، یعنی کانٹریکٹ کیا ہے؟ قسم کے ساتھ ہے، یعنی یہ قسم والا احتمال نہ بھی ہو تو یہ کانٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے۔ اور اگر اس میں قسم کا احتمال موجود ہے جیسے کہ علامہ ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو بہت ہی گویا ایک ایسا اللہ کا وعدہ، سبحان اللہ، اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ کوئی بات کر دے، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا کہیں بھی بات ہی اس کے جو ہے وہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اس کے سچے ہونے میں، اور جب اللہ نے معاہدہ بھی کر لیا اور اپنے جلال اور کبریائی کی قسم اگر کھائی ہے، یہ احتمال اس کے اندر موجود ہے۔ کہا کیا ہے تو پھر اس کے اندر یعنی یہ اس معاہدے کی گریوٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے اگر یہ قسم والا موقف جو ہے حضرت علامہ ابن کثیر کا مان لیا جائے، اور یہ احتمال جو ہے اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو یہ کانٹریکٹ اور زیادہ گویا اس کے اندر پختگی آتی ہے، اور انسانوں کو تیقن دلانے کے لیے، انسانوں کو یقین دلانے کے لیے ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کانٹریکٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ ایک کام تم نے کرنا ہے اور ایک کام میں کروں گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر والا رویہ رکھو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اس کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا۔ یہ ہے شکر اور کفر کے رویے کا مقابلہ۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، اللہ اکبر، تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب پھر بڑا ہی سخت ہے، بڑا شدید عذاب ہے۔ کفر پر شدید عذاب ہے اور شکر پر کیا ہے؟ نعمت کے اندر اضافہ ہے۔ اب یہ بات گزشتہ درس میں بھی آ گئی کہ شکر دراصل جس کا لفظی معنی، لغوی معنی بھر جانا اور اظہار کرنا ہے، دراصل ایک ایسے اظہار کا نام ہے کہ ایسے کردار کا نام ہے کہ دل کے اندر بھی جو قدر شناسی کا، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کا رویہ، اور جس کو بھی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی وہ خالق کے بارے میں ہمیشہ وہ اپنے خالق کے بارے میں ممنون احسان رہے گا، اور جب وہ ممنون احسان رہے گا تو تین اس کے اظہارات ہیں۔ ایک تو کہ یہ کہ اس کا دل جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی نعمت کی قدردانی سے بھرا رہے گا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اطمینان کا اپنے دل کے اندر قدردانی رکھے گا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ فلاں فلاں نعمت عطا کی ہے۔ اور ہیں کتنی نعمتیں؟ لا تحصوها ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے۔ تو کیا مطلب؟ ہر وقت انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے شکر کے جذبات کے ساتھ جھکا رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پھر زبان سے اظہار ہوتا رہے۔ لئن شکرتم، زبان سے انسان شکر کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ کہ یہ جو صبح ہوئی ہے
اور تو نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں یا پھر پوری مخلوق میں سے جس کو بھی کوئی نعمت عطا ہوئی ہے، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وہ اکیلے خالص تیری طرف سے، خاص تیری طرف سے وہ نعمتیں ساری عطا، یعنی صرف مجھے عطا ہونے والی نعمتیں نہیں جن کو میں گن نہیں سکتا، بلکہ تمام جہانوں کی نعمتیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں وہ تیری طرف سے ہیں۔ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے لیے ہی شکر ہے۔ کیا مطلب؟ الحمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے اندر شکر کے جذبات موجود ہوتے ہیں، اور جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں الحمد، شکر کے جذبات والی جتنی بھی تعریفیں ہوگی صرف اللہ کے لیے۔ حمد کا لفظ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے لیے آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نعمتیں عطا فرمانے والا وہ ہے۔ آپ تعریف کسی اور کی کر سکتے ہیں، تعریف ہو سکتی ہے، اور دراصل جو پروڈکٹ ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اصل تو تعریف کریٹر کی ہے، اصل تو اس کو بنانے والے کی ہے۔ اصل تعریف تو جب آپ کسی چیز کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا جس میں شکر کے جذبات ہو جائیں، پیدا ہو جائیں، وہ الحمد ہو جاتی ہے، اور زبان سے انسان شکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے۔ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وافضل الدعاء الحمدللہ، یہ الحمدللہ جو ہے بہترین دعا بھی ہے۔ دعا کس طرح سے ہے؟ شکر تو ہو گیا، آپ نے الحمدللہ کہا، سب تعریف اللہ کے لیے، اب اس میں یہ تو ایک بیانیہ جملہ ہے، یہ دعا کیسے ہو گئی؟ آپ نے ایک بات کہی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یا ہر وہ تعریف جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں وہ اللہ کے لیے ہے، یا آپ نے ایک اقرار کیا، ایک بیانیہ جملہ کیا، دعا کیسے ہو گئی؟ دعا اس قانون کے تحت ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کی اس آیت کے اندر کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ جب تیرے رب نے آگاہ کر دیا، یہ قانون بتا دیا، اور یا پھر اس احتمال کے تحت اس کا معنی کہ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے اللہ کریم نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے اللہ نے آگاہ کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قانون یہ ہے کہ تم شکر کرو، میں نعمت کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جب آدمی شکر کرتا ہے وہ دل میں قدردانی بھی ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی ہے، اور عملی طور پر اس نعمت کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا بھی ہے۔ یہ تینوں باتیں اس کے اندر شامل ہیں، اور جب کوئی شخص شکر کا رویہ رکھتا ہے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ دل سے ہو، اور چاہے وہ کردار ہو، تینوں کوئی مجموعے کا نام شکر کا رویہ ہے۔ تم شکر کا رویہ اپناتے جاؤ، میں تمہاری نعمت کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو اسی قانون کے تحت جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب یہ کائنات میں سب سے بہترین کلمہ ہے اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے، تو پھر یہ سب سے بہترین دعا بھی ہے۔ انسان الحمدللہ کہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ساتھ شکر بھی کیا، ساتھ اس نے نعمت میں اضافے کا اہتمام بھی کر لیا، اور اس کے دل میں جب اللہ کے شکر اور امتنان کے جذبات پیدا ہوئے، زبان سے اس نے شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی، اور عملاً اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ الحمدللہ کہنا چونکہ شکر کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہے اور افضل کلمت شکر ہے، اسی لیے یہ افضل الدعاء بھی ہے کہ بہترین کلمہ شکر ہی بہترین دعا ہوگا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ، میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں۔ اچھا، اس کو آپ اس تناظر سے میں بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن نے کہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے دکھا دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم ان ہر موقع پہ بہترین راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کس موقع پر کیا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بتا دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہو۔ اس سے اور یہ جو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ دونوں سے ایک اصول نکلتا ہے کہ دین صرف پڑھتے جانے کا نام نہیں ہے، ساری زندگی آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، یہ جوہد نہیں ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کا رویہ اس وقت ہوگا اور جوہد اس وقت ہوگی جب اس کو آپ تینوں اعتبار سے دل میں اللہ کے شکر اور امتنان کے جذبات کے ساتھ
اور زبان سے شکر ادا کرتے ہوئے کردار کو بھی اس کے مطابق بنائیں گے، یہ رویہ ہوگا جو کوشش کا، عملی کوشش کا، عملی کاوش کا. اور یہ چونکہ دین ایک عملی دین ہے، اس کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ کو علم کی بھی نئی نئی راہیں ملیں گی، علمی نکات بھی آپ کو میسر آئیں گے، تفہیم بھی حاصل ہوگی، حکمت بھی حاصل ہوگی، اللہ تفقہ فی الدین بھی دے گا، اور عمل کی قوت بھی مزید عطا ہوگی، اس کی بھی مزید ارزانی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کے گویا ہر قسم کے دروازے کھل جائیں گے اگر آپ عملی طور پر وہ شکر کا رویہ اپنا لیں. یہ ہے وہ قانون جو اللہ کریم نے ہمیں بتا دیا. لہٰذا یہ ایک کردار، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ایام اللہ شکر اور کفر کے دو قسم کے جو بالکل دو متضاد رویے ہیں، ان رویوں کی کشمکش کی ایک داستان ہے. اسی سے اللہ نصیحت فرماتا ہے اور حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، وذکر بایام اللہ وذکرہم بایام اللہ، ان کو نصیحت کر اللہ کے دنوں سے، اللہ کی یہ جو تاریخی کردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین صادق آئے نیک لوگوں پر بھی اور برے لوگوں پر بھی، اور جس کے نتیجے میں قومیں تباہ و برباد ہو گئیں اور انبیاء اور اہل ایمان کامیاب ہو گئے، ان کو اللہ نے بچا لیا. ان دونوں کے کردار کی کشمکش بیان کرو اور ان کو نصیحت کرو کہ شکر والا رویہ اپناؤ گے تو یہ جزا ملے گی، دنیا میں بھی انشاءاللہ عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی، اور اگر کفر والا رویہ اپناؤ گے تو پھر حالات خراب ہوں گے، پھر تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہے. تو ظاہر ہے کفار مکہ چونکہ انتہا کیے ہوئے تھے، اور یہ بالکل جو گزشتہ درس میں نے عرض کیا کہ یہ آخری زمانے کی صورت ہے، آخری زمانہ مکی دور کا، بالکل آخر پہ، یعنی 11 یا 12 سن نبوی کی بات ہے، جب بالکل ہجرت سے قبل، جب کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور تمام اہل ایمان کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈال دیا گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان کیوں لائے ہیں، اور یہ مسلمان جو ہیں بالآخر ہجرت کر گئے. یہ اس موقع کی بات ہے کہ کفار مکہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو شکر کا رویہ اپنائے ہوئے اہل ایمان ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نعمت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، یہ ہجرت کر کے بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ کچھ عطا کرے گا، کیونکہ یہ ایک خاص رویہ اپنائے ہوئے ہیں. ظاہری طور پر ان کے حالات جتنے بھی دگرگوں ہیں، اللہ تعالیٰ بالآخر ان کی نعمت کے اندر اضافہ کرے. اور تم لوگ یہ کفر کا رویہ اپنائے ہوئے ہو، جیسے تاریخ کے اندر ہر کفر کا رویہ اپنانے والی قوم کا حشر ہوا، وہی حشر تمہارا ہونے والا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ اسی آفاقی قانون کے تحت ہے. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی بتا رہا ہے، اور یہ گویا آفاقی قانون بتایا جا رہا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تیرے رب نے یہ بات، اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، اعلان کر دیا ہوا تھا، اور یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے. کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ ایک طرف شکر والا رویہ ہے. اس کردار کی جو عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کا رویہ اپناؤ گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ یہ ہے وہ وعید کہ اگر تم اس طرف آؤ گے، کفر کا رویہ اپنا، کفر کا معنی چھپا لینا، نعمت اللہ نے دی، آپ اس کا اظہار ہی نہیں کر رہے کہ اللہ نے دی ہے، آپ اس کو چھپا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے اپنی خون پسینے سے کمائی ہے، یہ میں نے یہ کیا. اب تم ہوتے کیا ہو؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہارا کیا ہے اس دنیا میں، ہے کیا تمہارا؟ جو کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جو کہتا ہے میرا مال میری مرضی، جو کہتا ہے میری دنیا، میرا مال، میرا کاروبار، میرا گھر. اللہ، ہر چیز تو اللہ کی عطا کردہ ہے. یہ جسم دیا تو اللہ نے دیا، زندگی دی تو اللہ نے دی. اگر موجود ہو تو اللہ کی مرضی سے، اگر یہ سانس نکل رہی ہے، باہر آ رہی ہے اور پھر اندر جا رہی ہے، اللہ کی مہربانی. اندر آئی ہوئی سانس باہر نہ نکلے یا باہر نکلی ہوئی واپس اندر نہ آئے تو کون ہے جو اس کو واپس لے آئے؟ اسی طرح ارد گرد پھیلی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. شکر کا رویہ اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا. یہ افراد کے لیے بھی وعدہ ہے، یہ قوموں کے لیے بھی وعدہ ہے. قومیں اور اسی بات سے بنتی ہیں کہ شکر کا رویہ اپنائیں گی تو اللہ تعالیٰ نعمت کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا. اگر قومیں کفر کا رویہ اپنائیں، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر شناسی کی بجائے،
اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور کردار کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنانے کی بجائے اگر قومیں کفر والا رویہ اپنائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اللہ کے شکرانے کے طور پر کریں ہی نہ، بلکہ وہ ہر چیز کو کسی چیز کا کریڈٹ کسی کو دے دیں، کسی چیز کا کریڈٹ کسی کو دے دیں، یہ کفر کا رویہ ہے۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جب ہم کفر اور شرک کی بات کرتے ہیں، کفر اور شکر کی بات کرتے ہیں، یا کفر اور ایمان کی بات کرتے ہیں، یا اسلام اور کفر کی بات کرتے ہیں، تو یہ دراصل بات ایک ہی ہے۔ یہ کوئی الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے۔